میں حضرت عاصم، کیا نام ہے؟ حضرت حضور کے صحابی ہیں، حضور کے ساتھ یہ بعد میں مکہ شریف سے مدینے گئے تھے۔ ان کا نام ہے جناب عاصم۔ حضور نے کہا عاصم بیٹھو، عاصم بیٹھ گئے حضور کے نالین شریف کے سائے میں۔ ماں بہنیں غور سے سنیں اس کو، بات چیت کرنا بالکل خاموش بند کریں، سنیں توجہ سے۔ جناب عاصم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے کہا عاصم تم نے کلمہ کب پڑھا؟ تو میں نے کہا حضور مکہ شریف میں پڑھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عاصم ذرا یہ بتاؤ کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے جب تم جہالت کے دور میں تھے، کفر کے دور میں تھے، شرک بت پرستی کے دور میں تھے، جاہلیت تمہارے اندر پسی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اس دور کا اگر کوئی واقعہ تمہارے ذہن میں ہو تو بتاؤ۔ حضور نے کس سے پوچھا؟ جناب عاصم سے حضور نے پوچھا عاصم کوئی واقعہ یاد ہے جب تم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تم میرے دامن میں نہیں آئے تھے، تم میرے اپوزٹ میں تھے، میرے مخالفت کرنے والوں میں تھے، اس وقت جہالت کی کوئی رسم کوئی بات تمہیں یاد ہے؟ جناب عاصم رونے لگے، رو کے بولے آقا کہانی بڑی دردناک ہے لیکن میں کہنا نہیں چاہتا، آپ کے سامنے تکلیف ہوگی۔ میرے آقا فرماتے بیان کرو عاصم۔ تو جناب عاصم کہتے ہیں میں نے کہا حضور رہنے دیں، تکلیف ہوگی۔ فرماتے بیان کرو۔ تو جناب عاصم کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ کا حکم ہے تو بیان کرتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے بیان کرو۔ تو جناب عاصم کہتے حضور میری شادی ہوئی اور شادی کے 1.5 سال کے بعد اللہ نے مجھے ایک خوبصورت بیٹی عطا فرمائی۔ کوئی کہہ دے سبحان اللہ، لیکن افسوس ہوگا۔ اچھا ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں کن کن گھروں میں بیٹیاں ہیں، بہنوں کی صورت میں یا بیٹیاں ہیں؟ ماشاءاللہ جن کے گھروں میں ہاتھوں اٹھائے ماشاءاللہ۔ اچھا بیٹیوں سے محبت کرتے ہو؟ ہاں سختی ہے، وہ گھر اجڑ جاتا ہے جس گھر میں لوگ 3 سال 4 سال کی بچیوں پر ظلم کرتے ہیں۔ فرماتے صوفی صاحب قبلہ کہ اگر برکت چاہتے ہو تو اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں سے پیار کیا کرو۔ میرے آقا نے محبت فرمایا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بچیاں اپنے باپ کے لیے ہوتی ہیں، معلوم ہے آپ کو؟ اچھا یہ بتائیں کہ ماں سے کون محبت کرتا ہے زیادہ، بیٹی کی بیٹا؟ آپ کہو گے ظاہری طور پر ماں سے محبت کرنے والا بیٹا ہوتا ہے۔ کیوں؟ مجھے بتا دوں آپ سے، باپ بیٹا ہوگا اور بیٹا اپنے اسی گھر میں ماں باپ کے پاس بیٹھا ہوگا، بیٹا خاموش۔ جیسے باپ اٹھ کے گیا نا، بیٹا بولتا امی سے امی وہ 100 روپے دینا تھا، 100 روپے بولے گے ابھی تو نے اپنے باپ سے نہیں مانگا تو چھوڑنا، 100 روپے دینا نہیں دوں گا، نہیں یار وہ دوپٹے سے لپٹ جائے گا، وہ بہت ضروری کام ہے یہ وہ وغیرہ وغیرہ کر کے وہ 100 روپے کا وہ اپنے انتظام کر لے گا، باپ سے نہیں مانگے گا۔ یعنی بیٹا ظاہری طور پر اپنی ماں سے محبت کرتا ہے لیکن لالچ میں، یاد لکھ لو، لیکن لالچ میں۔ لیکن بیٹیاں سب سے زیادہ اپنے باپ سے محبت کرتی ہیں بغیر کسی لالچ میں۔ کیا چاہتی ہے کہ تم ہمارے جہیز میں سامان دینا؟ بولو بھائی، سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولو پڑھے لکھے لوگوں۔ کیا بچیاں چاہتی ہیں کہ میرا باپ میں محبت کروں گی تو میرا باپ میری شادی میں 50,000 کے لاچے لا کے دے گا، میرا باپ مجھے زیورات میں لاد دے گا؟ نہیں، بس بچیاں چاہتی ہیں کہ بس میرا باپ سلامت رہے، میرا مستقبل سلامت رہے گا۔ بچیاں اپنے باپ سے محبت کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ آپ اور ہم اپنے گھر میں جاتے ہیں اور سب گھر میں سب ہیں لیکن وہ چھوٹی سی 2 ڈھائی 3 سال کی بچی نہیں ہوتی نا، تو فوراً پوچھتے ہیں وہ کہاں گئی میری بیٹیا؟ ارے پورا گھر ہے، ایک کو چھوڑ میرے بھائی، ارے اسی کی وجہ سے تو پورا گھر سلامت۔ وجہ کیا ہے؟ پوچھیں علماء سے پوچھیں وجہ کیا ہے کہ بیٹا جواڑ میں اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، بیٹی بغیر کسی لالچ کے اپنے باپ سے محبت کرتی ہے، اور باپ بھی اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے کہا کہ اگر مجھے اپنی 2.5 سال کی بچی مل جائے تو میں اپنی بیٹیا کے ساتھ جنگل میں رہ سکتا ہوں، اتنا پیار کرتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے میرے بیٹے، مجھے بیوی نہیں چاہیے، میری بیٹی اتنی پیاری ہے۔ بیٹیوں سے باپ محبت کیوں کرتا ہے معلوم ہے؟ میں نے پوچھا تھا صوفی سلطان میاں صاحب سے، یہ باپ اپنی بیٹی سے محبت کیوں کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا انہی باپ مردوں کے ڈپارٹ میں مکے کے ان لوگوں نے جن لوگوں نے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے ان کا تعلق اسی ڈپارٹ سے تھا، انہی مردوں کے ڈپارٹ سے تھا۔ وہ جو بچیوں کو زندہ دفن کیا گیا انہی مردوں کو اب صبح قیامت تک اپنی بیٹیوں سے محبت کر کے پنالٹی دینی پڑے گی، پنالٹی دینی، بھرپائی کرنی پڑے گی۔ ہمارے ہی ڈپارٹ کے لوگ تھے نا، مرد ہی تو تھے جن لوگوں نے بچیوں کو مارا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بچیاں پیار کرنے کی چیز ہیں، سبحان اللہ کہہ دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے کتنی محبت فرماتے تھے معلوم ہے آپ کو؟ اپنے گھر کے بغل میں 7x7 کا مکان دلوایا تھا حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے، سبحان اللہ کہہ دو۔ اور پھر بیچ میں جب دیوار بن رہی تھی تو حضور نے ایک چھوٹا سا روشن دان سوراخ
ایک بیالہ کھلوا دیا بیچ میں، ادھر پردے لگے تھے ادھر پردے لگے تھے، ادھر حسن حسین فاطمہ مولا علی رہتے تھے، مخدومہ زینب اور محسن رہتے تھے، ادھر حضور امی عائشہ کے ساتھ رہتے تھے۔ کبھی کبھی حضور جب آتے نا اپنے گھر میں رہتے، پھر اچانک کھڑے ہو جاتے اور پردہ ہٹاتے اپنے گھر کی دیوار والا اور کہتے فاطمہ، سبحان اللہ کہتے، حضور فرماتے فاطمہ، تو فاطمہ ادھر سے بولتے جی ابو کیا بات ہے، ادھر سے وہ پردہ ہٹاتی تو حضور پردے کے سامنے جاتے نا اور روشن دان کے سامنے، ادھر فاطمہ ادھر حضور ہوتی، جی ابو کیا بات ہے، تو حضور فرماتے کچھ نہیں میری بیٹی فاطمہ، تجھے دیکھنے کا دل کہہ رہا تھا۔ اے لوگوں بیٹیوں سے پیار کیا کرو۔ بڑی مشہور بات ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے فرمایا تھا، اللہ سے فرمایا تھا کہ اے میرے مولا، تو کسی بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو اسے ظاہر کیسے کرتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، اگر میں کسی بندے سے زیادہ محبت کرتا ہوں تو اس کے ہم مہمان بھیج دیتا ہوں۔ سب نہ بولیں، جو مہمانوں کے آنے سے خوش ہوتے ہیں وہی بولیں سبحان اللہ، اونچی بولیں اونچی بولیں۔ اچھا، بہت لوگ کے گھر میں بیویاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، وہ مہمانوں کے آنے سے بڑی خوش ہوتی ہیں، لیکن مرد بڑے سخت ہوتے ہیں تو بیویاں کسمس آ جاتی ہیں، عجیب شوہر ہے، مہمان آ رہا ہے، برکت ہوگی، اسی بہانے کچھ اچھی چیزیں باورچی خانے میں پکانے کی توفیق ملے گی، مہمان چلا جائے گا، میرے بچے بھی کھا لیں گے۔ شوہر سخت رہتا ہے، لیکن آج ہمارے میں یہ دقت پیدا ہوئی، مہمانوں کے آنے سے خوش ہوا کرو اور مہمانوں کا انتظار کیا کرو، انشاءاللہ۔ ٹاپک نہیں ہے، ٹاپک تو یہ کہ سرکار کی آمد ہے۔ اور سنیں پھر معلوم ہے کیا سوال کیا، اگر آپ کی بیٹیاں ہیں تو آپ سبحان اللہ کہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا کہ اے میرے مولا، جب تو کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اسے ظاہر کیسے کرتا ہے؟ تو فرمایا کہ میں اس کے ہاں مہمان بھیج دیتا ہوں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے مولا، اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے تو اسے کیسے ظاہر کرتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ، کوئی خاموش نہ رہے گا، فرمایا کہ اے موسیٰ، میں اپنے کسی بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں نا تو اس کے ہاں بیٹیاں پیدا کرتا ہوں۔ جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں وہ ذرا پھر سے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں سبحان اللہ۔ اللہ بیٹیوں کو سنی اور جنتی رشتے عطا فرمائے، ان کے قدم میں برکتیں عطا فرمائے۔ لوگ بیٹھ رہتے نا، وہ 3-3 سال گڑیا پانی لاتی ہے، بسکٹ لاتی ہے، روٹی لاتی ہے، سبزی، اور کبھی ہاتھ کانپ گئے، پلیٹ گر گئی، روٹی گر گئی، تو یہ باپ اتنا ظالم ہوتا، 2 تماچے مارتا بیٹیوں کو۔ خبردار ایسا نہ کیا کریں، بچیاں دلوں میں بسانے کی جگہ ہے۔ سنیں آپ میرے آقا کی داستان عشق اور پھر اپنے دلوں کو محبت کے ذکر سے موم بنائیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں عاصم کیا ہوا؟ تو جناب عاصم کہتے ہیں کہ حضور میرے گھر میں ایک 1.5 سال کے بعد بیٹی پیدا ہوئی، 1.5 سال کے بعد میرے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں اس وقت مکہ شریف کی ان خراب رسموں میں قید تھا جن میں بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا ضروری تھا۔ کہتے میں غصے میں آ گیا، میں نے کہا کون پیدا ہوا؟ میری بیوی نے کہا بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ جناب عاصم کہتے میں غصے میں اندر گیا، ڈیلیوری ہوم تھا، پیدائش والا روم تھا اور خون کے دھارے بکھرے ہوئے تھے، میری بیوی تڑپ رہی تھی، درد میں تکلیف میں تھی، اور میں اندر گیا اور اندر جا کر کے وہ تھوڑی دیر پہلے پیدا ہونے والی مبارک بچی، وہ کچی بچی جس کے چھوٹی چھوٹی انگلیاں تھیں، جس کی چمکدار پیشانی تھی، جناب عاصم کہتے حضور میں نے اپنا پنجہ آگے بڑھایا اور اس چھوٹی سی بچی کو دبوچ لیا، اس میں حضور رونے لگے۔ بچیوں پر ظلم ہو حضور کیسے خاموش ہو؟ میرے آقا کی آنکھیں اشک بار ہوئیں۔ جناب عاصم کہتے حضور میں نے اس بچی کو دبوچ لیا اور دبوچ کر کے اٹھایا، پھاوڑا تو میری بیوی تڑپ گئی، ڈیلیوری کی پوزیشن میں تھی، درد سے اس کے جسم کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ مجھ سے بولی عاصم کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا بچی پیدا ہوئی ہے، اسے مار ڈالوں گا، اسے دفن کر دوں گا، زندہ گاڑ دوں گا، یہ مکے کی رسم ہے، میں بچیوں کو نہیں پالوں گا۔ میری بیوی رونے لگی، ایک تو ڈیلیوری کا درد پلس اوپر سے بچی کے بچھڑنے کا۔ میں آیا مکے شریف میں ایک میدان ہے، حضرت کی ادارت میں اس میدان کو دیکھا، زمزم ٹاور کے بغل میں دارالتوحید بلڈنگ ہے، دارالتوحید بلڈنگ میں آپ چاہے طائف کے لیے چاہے جدہ کے لیے ٹیکسی دیکھتے ہیں سامنے، اور کبری ہے، برج ہے، اس کو کراس کر کے بن لادن مسجد میں آتے ہیں، اس کے سامنے جبل عمر ہے جہاں مارکیٹ بن گئی ہے، اوپر برج پہ چڑھیں گے نیچے آپ دیکھیں گے تو وہ بڑا پلاٹ خالی ہے، اسی پلاٹ میں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اسے مقبرۃ الشبکہ کہتے ہیں۔ جناب عاصم کہتے ہیں آقا میں نے اس بچی کو اس گڈھے میں لا کے دفن کر دیا، زندہ بچی مر گئی تڑپتے ہوئے۔ حضور رونے لگے، میرے آقا فرماتے عاصم پھر کیا ہوا؟ تو جناب عاصم کہتے ہیں سرکار 1.5-2 سال کے بعد پھر میرے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی۔ حضور فرماتے پھر کیا ہوا؟ جناب عاصم کہتے پھر میں نے اسے ویسے ہی دبوچا، کچی بچی تڑپ جاتی تھی میری مٹھیوں میں، میری انگلیاں اس کے سانسوں کو دبا دیتی تھی، میری بیوی تڑپتی رہتی تھی اور میں اپنی بچی کو بھی تڑپاتے ہوئے اسی گراؤنڈ میں گڈھا کھود کے اسی میں ڈال دیا کرتا۔ کہتے آقا 1 بچی ہو گئی، 2 بچی ہو گئی، 3 بچی ہو گئی، 4 ہو گئی، 5 بچیوں کو
हुजूर उनकी कहानी सुन के इतना रो रहे थे कि हुजूर की दाढ़ी शरीफ भीग रही थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रेशे मुबारक आंसुओं से तरती। फिर क्या हुआ? जनाब आसिम कहते हैं सरकार मैंने 5 बच्चियों को जिंदा दफन किया है, 5 बच्चियों को जिंदा दफन किया है। ऐ मेरी माओ बहनों, तुम पर हुजूर के आने का खास करम हुआ है, लिहाजा हुजूर को ज्यादा याद किया करो। तुम एहसान फरामोश नहीं हो, तुमको हुजूर ने जिंदगियां अता फरमाई है, अपनी बेटी के नालैन का सदका अता फरमाया। तुम हुजूर की बारगाह में दुरूद खानी ज्यादा किया करो, तो हुजूर के आने से सबसे ज्यादा तुम्हारा फायदा हुआ है। और तुम अगर खुश हो गई तो तुम्हारी औलादें जो गोद में पलने वाली है वो खुश हो जाएंगी इंशाअल्लाह। जनाब आसिम कहते हैं 5 बच्चियों को जिंदा दफन करने के बाद जब 6-7 साल के बाद मैंने देखा कि मेरी बीवी 6वीं मरतबे उम्मीद से हुई, पेट में मेरी मोहब्बत की निशानी गई ठहरी, तो जनाब आसिम कहते हैं कि हुजूर मेरी बीवी के पेट में मेरा बच्चा था, तो मैं किसी काम से बाहर जा रहा था, तो मैंने अपनी बीवी से कहा सुन। उसने कहा क्या बात है? मैंने कहा तेरे पेट में मेरी मोहब्बत की निशानी, एक औलाद तेरे पेट में है। मैंने कहा हाँ है बताएं। तो मेरे शौहर आसिम कहते मैंने अपनी बीवी से कहा कि मैं तेरा शौहर हूँ, तुझे हुक्म देता हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, 1.5-2 साल के बाद आऊँगा। अगर तेरे पेट से फिर बच्ची पैदा हो तो मेरे दोस्तों को बुला के उसे मकबरतुश्शीब का फलां ग्राउंड में दफना देना, पालना नहीं, खबरदार। आसिम कहते हैं मेरी बीवी रोने लगी। उसने कहा आप इतना परेशान क्यों हैं, आप बच्चियों के पीछे पड़े रहते हैं। अल्लाह अकबर। आसिम बोले नहीं, मैंने कह दिया ना पालना नहीं उसको, बेटा होगा तो उसे पाल लेना। जनाब आसिम कहते मैं चला आया। हुजूर फरमाते फिर क्या हुआ? जनाब आसिम कहते हैं कि आका तकरीबन 2-2.5 साल हो गए, मैं बाहर था, मेरे घर में अल्लाह के फजल से फिर बेटी पैदा हुई, फिर बेटी पैदा हुई तो मेरी बीवी ने रो के कहा अरे पैदा करने वाले बच्चियों को जिंदा मारता है मेरा शौहर, फिर तो मेरे घर में बेटी पैदा करता, तेरी मर्जी है अजीब, तेरी बड़ी शान है। ऐ मेरे मौला तू अपनी रजा अपनी मंशा का मालिक है। कहते हैं ऐ मेरे मौला अगर पैदा हुई है तो इसे जिंदगी भी अता फरमा। कहती है कि मेरे घर में खबर आई कि तेरा शौहर अगले हफ्ते आ जाएगा। आसिम कहते मैंने खबर कहला दी कि अपनी बीवी से के पास की, जाके बताना मेरी बीवी से कि मैं अगले हफ्ते आ जाऊंगा। औरतें अपने शौहर का इंतजार करती हैं, लेकिन आसिम कहते हैं मेरी बीवी को तकलीफ हुई। तो पड़ोसन ने कहा कि तकलीफ क्यों, तेरा शौहर आने वाला। तो मेरी बीवी ने रो के कहा वो तो आएगा, लेकिन मेरी बच्ची का क्या होगा? अब तो ये 2.5 साल की हो गई, इसलिए मैंने इसे पाला था कि कम से कम जब तक मेरा शौहर ना आए अल्लाह इसे उस वक्त तक तो जिंदा रखे, आएगा तो देखेंगे इंशाल्लाह क्या होता है। तो उसने कहा कोई बात नहीं। कहा क्या किया जाए? तो आसिम कहते हैं मेरी बीवी ने अपनी बच्ची को पड़ोसन के हवाले कर दिया। कहा मेरी पड़ोस की औरत। कहा क्या बात है? कहा मेरी बच्ची को तू ले ले, मेरी बच्ची को तू ले ले, अपने घर में रख ले, मेरा शौहर जब तक रहेगा तेरे घर में रहेगी, फिर बाद में देखेंगे कैसे हालात बनते हैं, अगर बाहर चला जाएगा थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी। जनाब आसिम कहते हैं 2-2.5 साल के बाद अपने घर में गया, दरवाज़ा खोला, मेरी बीवी आ गई। चेहरे पर बीवियों की खुशी की आसार होने चाहिए, लेकिन मेरी बीवी का चेहरा उतरा हुआ था। मैंने कहा खैरियत? बोले खैरियत है, तशरीफ़ लाएं, घर पे आए। उसने मुझे खाने पीने खिलाने की बात की। थोड़ी ही देर के बाद वो 2.5 साल की बच्ची दनदनाती हुई जनाब आसिम कहते हैं मेरे घर आ गई। आसिम कहते हैं मैंने कहा अपनी बीवी से ये कौन है? तो उसने कहा कि अरे ये तो पड़ोस की बच्ची, यहाँ कैसे आ गई, चलो बाहर निकलो। वो जा नहीं रही थी, उसे धक्के मार के आसिम कहते चल निकल, ये पड़ोस का कैसा बदबख्ती इंसान है, बच्ची को पालता है, क्या आपने घर में किसी को दामाद बनाएगा, बहन बेटियों की इज्जतें लुटवाएगा, माज़अल्लाह कैसा इंसान है, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये ज़हनियत मक्के वालों की। धक्के मार के उस बच्ची को आसिम ने मैंने चल चल निकल ले, मेरे घर पे कदम मत रखना। वो बच्ची भाग गई। फिर कुछ देर के बाद फिर मेरे घर आ गई, और मेरी बीवी के करीब गई, दुपट्टे से लिपटी हुई थी, और दुपट्टे की पंखड़ियों से आसिम कहते हैं मुझे देखती रही। वो 2.5 साल की गुड़िया जैसी बच्ची मुझे देखती रही। मैं उसे देखता, पहले तो बड़ा गुस्सा आता था उसे देख करके, जालिम पड़ोसी अपनी बच्ची को पालता है। फिर कहता है जब बच्ची मेरी बीवी के इर्द गिर्द टहलती बावर्ची खाने में यहाँ वहाँ, तो मैं उसके चलने को, उसके देखने के अंदाज को देखता। आसिम कहते मुझे वो देखती रहती। और आसिम कहते फिर मैं भी उस बच्ची को देखने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसकी मोहब्बत मेरे दिल में पैदा हो गई। आहिस्ता आहिस्ता 2.5 साल की बच्ची का प्यार मेरे सीने में समा गया। अरे समाता क्यों ना आसिम, खून तो तेरा ही था, लहू तो तेरा ही था, ब्लड तो तेरा ही था। आसिम कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि मैं मक्के की बाजारों में जाता ना, तो उस बच्ची के लिए सामान लाता था खाने पीने, मुझे उस बच्ची से प्यार हो गया। फिर मैं पड़ोसन के यहाँ जाता, मैंने कहा वो भेज दे अपनी बच्ची को, वो बोलती ठीक है ले जा। तो मैं अपने घर में ले आता, उस बच्ची को अपने हाथों से नहलाता धुलाता, सुभान अल्लाह। जनाब आसिम कहते अपने हाथों से खाना खिलाता था, और फिर मेरे सीने पर वो सोती थी।
پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا بغیر اس کے میں کھانا نہیں کھاتا تھا، بغیر اس کے مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ حضور نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ جناب عاصم کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب عاصم نے کہا حضور میں اس بچی کے بغیر رہ نہیں پاتا تھا، راتیں اس بچی کے ساتھ، دن میرا اس بچی کے ساتھ، مکے کے بازاروں میں جاتا نا تو اس بچی کے لیے ساز و سامان لاتا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ ایک دن میں اس سے پیار کر رہا تھا، چھوٹی سی بچی 2.5 سال کی، عاصم کہتے ہیں میں اسے سینے سے لگایا تھا، میں نے اپنی بیوی سے کہا اے میری بیوی میں نے 5 بچیوں کو مارا ہے، 5 لڑکیوں کو میں نے زندہ دفن کیا ہے، اگر یہ بچی میری ہوتی تو میں اسے نہ مارتا، سن اگر یہ بچی میری ہوتی تو میں اسے جان سے نہ مارتا، سمجھے؟ مجھے پتا نہیں کوئی اس بچی سے بڑی محبت ہے، بچیاں اپنے باپ کے دلوں کو اتنا متاثر کرتی ہیں، مجھے علم نہیں تھا، میں نے بڑا ظلم کیا اپنی 5 بچیوں کو زندہ دفن کر کے، مجھے اس بچی سے پیار ہو گیا ہے، اے میری بیوی پڑوسن سے کہہ دے اس بچی کو میرے حوالے کر دے، اتنی محبت دیکھی۔ تو جناب عاصم کہتے ہیں میری بیوی نے کہا کہ اے عاصم اس سے محبت کرتے ہو 2.5 سال کی بچی سے؟ میں نے کہا ہاں یہ بچی سے مجھے بڑا پیار ہے، میری بیٹی جیسی گڑیا لگتی ہے۔ تو جناب عاصم کی بیوی نے سچ سچ بتا دیا عاصم یہ تمہاری ہی بیٹی ہے۔ کیا بتایا؟ بولے یہ تمہاری بیٹی ہے۔ عاصم کہتے میں ٹہل گیا، میں نے کہا اس کا پہلے یہ اب تک فراڈ، یہ دھوکہ؟ تو میری بیوی نے کہا وہ تو میں نے اپنی بچی کی محبت میں اس کی روح کہیں نکل نہ جائے، کہیں اس کی جان آپ نہ لے لے، اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ جناب عاصم کہتے ہیں کہ حضور میں بہت خوش ہوا، میں نے کہا کہ اپنی بیوی سے اے میری بیگم خبردار اس خوشبو کی خبر کسی کو ہونے نہ پائے، اس بچی کی پرورش کی خبر مکے والوں کو ہونے نہ پائے، میرے دوست بڑے ٹپوری بڑے بدماش قسم کے ہیں، وہ میری اس بچی کو مار ڈالیں گے، مجھے اتنا تانا دیں گے کہ مجھے مارنا پڑ جائے گا، میری اس گڑیا جیسی بچی کو سنبھال کر کے رکھنا۔ عاصم کہتے ہیں کہ مکے کے بازاروں سے چپ کے بچیوں کا سامان خریدتے 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 بات پھیل گئی، عطر کی جو شیشی تھی اس سے خوشبو عطردان سے باہر آ گئی، راز فاش ہو گیا، مکے والوں کو پتہ چل گیا، مکے کے بازاروں میں گڑیوں کا بچیوں کا سامان عاصم کیوں خریدتا ہے؟ کہتے بس بات پھیل گئی، پھر مجھے مکے کے مطاف کے قریب میں لوگوں نے مجھے پکڑا، 20-25 میرے دوست تھے، بولے بیٹھ عاصم، میں بیٹھ گیا، بولے یہ بتا کتنی بچیوں کو اب تک مار چکا ہے؟ میں نے کہا 5۔ ایک نے کہا عاصم کچھ پتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا ہم سب کو پتا ہے اور تجھے یہ پتا ہے؟ کہا کیا؟ کہا سننے میں آ رہا ہے کہ تو 6ویں بچی کو پال رہا ہے۔ عاصم کہتے ہیں میرے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی، میں نے کہا اوہ یہ خبر کیسے لگ گئی ان کو؟ میں خاموش ہو گیا۔ لوگوں نے کہا ظالم کہیں کہ باپ دادا کی رسموں کو ٹھکرا رہا ہے، اس مکے کی روایت یہی ہے، اس کی ریت یہی ہے، اس مکے کی ریت یہی ہے کہ بچیوں کو زندہ نہ رکھا جائے، توجہ دیں آپ، بچیوں کو زندہ نہ رکھے، مار دیں، کسی کو داماد گھر میں بنانا گوارا نہیں ہے۔ حضور کا ذکر سنیں محبت کے ساتھ میں، اپنی توجہ ادھر رکھیں، سمجھے؟ باتیں کسی اور موقع پر ہو جائیں گی، موبائل کا استعمال بھی کسی اور موقع پر ہو جائے گا۔ سنیں جناب عاصم کہتے ہیں کہ مجھ کو اتنا ٹارچر کیا، اتنا ٹارچر کیا، اتنا ٹارچر کیا، میں پریشان ہو گیا۔ لوگوں نے کہا عاصم تیرے میرے رشتے اسی وقت بنیں گے جب تو اس بچی کو مار دے گا، جب تو اس بچی کو مار دے گا نا تیرے میرے رشتے اسی وقت بنیں گے، ورنہ چل ہماری اس میجارٹی سے باہر نکل۔ ظالم کہیں گے دادا پردادا نے یہ رسمیں اس مکے میں ایجاد کی ہیں اور تو نے اس کو ختم کر دیا، اس رسم کو نبھانے والا تو، اس سے پہلے آگے بڑھانے والا تو کیوں نہیں؟ بول۔ عاصم کہتے ہیں میرے اندر کا شیطان جاگ گیا۔ دیکھیں ابو طالب، عاصم کہتے ہیں کہ میرے اندر کا شیطان جاگ گیا، اس میں سے میرے اندر کا شیطان جاگ گیا، بس میں وہاں سے اٹھا میجارٹی میں، وہاں سے اٹھا میجارٹی میں، غصے میں اپنے گھر آیا، دروازے پر لات ماری، دروازہ کھل گیا، میری بیوی آنگن میں بیٹھی ہوئی تھی، میری بچی کو اپنی ران پہ رکھ کے اس کے بالوں کو سنوار رہی تھی، میری گڑیا جیسی بیٹی 2.5 سال کی اپنی ماں سے پیار سی باتیں کر رہی تھی۔ عاصم کہتے میرا جلال مجھ پر ظاہر تھا، میں اندر گیا، میں نے اپنی بچی کے 2.5 سال کی بچی کو بالوں کو پکڑا، پہلی مرتبہ اتنا جلال۔ کہتے ہیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ جناب عاصم کہتے ہیں میں نے اپنی بچی کے بالوں کو پکڑا اور بال کو پکڑ کے اسے اٹھایا، میرے ہاتھوں میں آ گئی، وہ ہاں میرے ہاتھوں میں گئے، میں قریب گیا، جو اس وقت کی مٹی کھودنے کے سامان تھے جیسے پھاوڑا، کدال وغیرہ وغیرہ۔ جناب عاصم کہتے ہیں کہ حضور میری بیوی نے میرے پیروں سے لپٹ کے بولی عاصم یہ کیا کر رہے ہو؟ عاصم یہ کیا کر رہے ہو؟ بیٹھے سید صاحب پر تشریف، یس بھیا سید صاحب یہاں پر بیٹھے، آ جائیں۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سرکار کی آمد، اونچی بولے سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ وقت زیادہ ہو
इजाजत है सीधा। फिर से बोले सरकार की आमद। जनाब आसिम कहते हैं कि सरकार मैंने अपनी उस बच्ची को पकड़ा और पकड़ करके, तवज्जो दें भाई, मैंने उस बच्ची को पकड़ा और पकड़ करके जब आगे बढ़ाना मैंने फावड़ा उठाया और मेरी बीवी मेरे पैरों से लिपट गई। मेरी बीवी मेरे पैरों से लिपट गई। उसने कहा आसिम क्या कर रहे हो? मैंने कहा इसे मार दूंगा। तो मेरी बीवी तड़प गई। बोले 5 बच्चियों को मार चुका है, सुकून नहीं मिला? 2.5 साल की बच्ची, तू जिसके बगैर खाना नहीं खाता उसी को मारना चाहता है, क्या कसूर है इस बच्ची का? कहते मैंने एक लात मारी, मेरी बीवी का सर फट गया, उधर गई, उसके सर से खून निकलने लगा। मेरी बीवी चीखती रही, मैं अपनी बच्ची के बालों को पकड़ के घसीटता रहा। जनाब आसिम कहते हैं कि मेरी इस बात को सुन के हुजूर रोने लगे। मेरे आका के चश्माने मुबारक भीगती चली जाती थी और हुजूर की रेशे मुबारक से टप टप आंसू हुजूर के जुब्बे नूर शरीफ पर गिरते थे। जनाब आसिम कहते हैं कि आका मैं क्या बताऊं, जब उस बच्ची को लेके मैं जा रहा था ना, अचानक मेरे कान में आवाज आई, अचानक मेरे कानों में आवाज आई, आसिम खबरदार, इसे मारना नहीं, इसे मारना नहीं आसिम। आसिम कहते मैंने पीछे मुड़ के देखा, आवाज थी, आवाज देने वाला नहीं था। हंगामा, मुझे लगा कि मौत मेरे ताक़ुब में है, मलकुल मौत मेरे पीछे है, आसमान मेरे ऊपर गिर पड़ेगा, जमीन फट जाएगी, मैं मर जाऊंगा। इतना कांप रहा था, इतना कांप रहा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जनाब आसिम कहते हैं कि हुजूर आप रो रहे हैं? मेरे आका फरमाते फिर क्या हुआ? जनाब आसिम कहते हैं मैं बाज नहीं आया, फिर बच्ची के बालों को पकड़ घसीटा, मेरी बच्ची लिपटती। बोले अब्बू आप नाराज क्यों हैं? मैंने तो कुछ आपसे मांगा भी नहीं, आपसे ज्यादा औकात से बढ़ के कोई चीज मैंने आपसे तलब नहीं की, आप इतना नाराज मुझसे क्यों हैं? बगैर मुझे सीने पर सुलाए हुए सोते नहीं थे, बगैर मेरे खाना नहीं खाते थे, आज इतना जलाल क्यों है? जनाब आसिम कहते हैं चुप। मैं डांट के उसे घसीटता हुआ लेके जा रहा था, फिर आवाज आई, आसिम खबरदार, आसिम खबरदार, इसे मारना नहीं, इसे मारना नहीं आसिम। आसिम कहते फिर मैं टहल गया, फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा, आवाज थी, आवाज देने वाला कोई नहीं था। अंधेरा छा गया मेरे सामने। मैंने कहा मैं मर जाऊंगा, वहां तक मैदान तक नहीं पहुंच पाऊंगा, इतनी हैबत मुझ पर तारी थी। हुजूर फरमाते फिर क्या हुआ? आसिम कहते मैं जाके अपनी बच्ची को बिठाया मैदान में और मैंने उस फावड़े से गड्ढा खोदना शुरू किया। जनाब आसिम कहते हैं मिट्टी उड़ उड़ करके मेरे जुब्बे पर, मेरे दामन पे लगती थी। मेरी वही 2.5 साल की बच्ची खड़ी होकर के मेरे कुर्ते से मिट्टी हटा के बोलती, अब्बू आप इतना जलाल में क्यों हैं? क्या कर रहे हैं? अपने पैरों पे मिट्टी और फिर अपने कपड़ों पर मिट्टी डालते। अब्बू आपको पसीने से शराबोर देखना मुझे गवारा नहीं है। आसिम कहते मैं उसे डांट के बिठा देता था। कहते जब मतलब भर का गड्ढा मैंने तैयार कर लिया तो जनाब आसिम कहते हैं हुजूर मैंने अपनी बच्ची के बालों को पकड़ा। माओ बहनों सुनो, जिंदगी हुजूर के सदके में मिली है। जनाब आसिम कहते हैं सरकार मैंने अपनी बच्ची के बालों को पकड़ा, उसे उठाया, वो छोटी सी गुड़िया जैसी नाजुक बच्ची फूल जैसी, उठा के मैंने उसमें पटक दिया, उस गड्ढे में मैंने उसे पटक दिया। सरकार जब पटका तो उसके सीने पर मैंने अपना बायां पांव रखा, दाहिने पैर से मैंने अपना बैलेंस बराबर किया और मैं इस पोजीशन में खड़ा हो गया, उसके सीने को दबा करके और फावड़े से मिट्टी डालने लगा। जनाब आसिम कहते हैं मेरी बच्ची चीखती रही, अब्बू मेरे साथ क्या कर रहे हैं आप? क्या तकलीफ दी है मैंने आपको? कौन सी ऐसी फरमाइश की है कि आपने उसको पूरी करने के बदले मेरी जान लेना बेहतर समझा है? क्या बिगाड़ा है मैंने? कौन सा नुकसान कर दिया? इतना नाराज, मेरी जान लेने पर आपको किस बात कैसे सुकून मिलेगा? जनाब आसिम कहते हैं हुजूर मैं अपनी बच्ची को दफन करता रहा, मिट्टी देता रहा। मेरी बच्ची समझ गई कि मेरा बाप मेरी नहीं सुनेगा, तो मेरी बच्ची ने उसे सुनाया जो सबके सुनने वाला है। मेरी बच्ची की धंसती हुई आंखें, अटकती हुई रूह और फंसती हुई सांसें मेरी बच्ची की उभरी और उसने कहा है मेरे मालिक ये नहीं सुनेगा लेकिन तू तो सुनने वाला है। अरे मेरे मालिक अगर मुझे इतना ही जुल्म मुझ पर होने वाला हो तो मुझे पैदा क्यों किया जाता है? मेरे मौला मैंने तुझसे कहा तो नहीं था मुझे जमीन पर भेज दे, तेरी मर्जी थी तूने जमीन पर भेजा, तेरी अपनी शान है। मेरे मौला बता मेरी उम्र क्या है? इतनी मशक्कत है मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती मेरे मौला। और अगर आए मेरे मौला इस जमीन पर ऐसे ही निजाम चलता रहा तो क्या तेरी बारगाह में तो तेरा कोई ऐसा महबूब नहीं है जिसे भेज दे जो इस बुरी रस्म की कलाई को मोड़ने वाला जमीन पर आ जाए? ऐ मेरे मौला जमीन पर भेज दे ऐसा कोई रहम दिल इंसान जो इन पत्थर दिलों के मालिकान को तेरी बारगाह में मोहब्बत से झुकने की तौफीक दिलवा दे। ऐ मेरे मौला भेज दे इस जमीन पर कोई ऐसा शख्स जो इस बुरी रस्म के चिराग को बुझा दे। मेरी बच्ची चीखती रही, उसकी आंखें धंसती रही, मैंने मिट्टी डाली और फिर मेरे आका मेरी बच्ची की चीखें बंद हो गई, मर गई मेरी बच्ची। मैं घर पे आया, उजड़ गया, मेरी रातें उजड़ गई। बीवी मुझसे बातें न करती, खाना खाने का दिल न कहता। सरकार
میں کیا بتاؤں، کچھ دنوں کے بعد اعلان ہوا کہ آمینہ کا لال آیا، سرکار آپ کو دیکھا تو سکون آیا، ورنہ میری بچی کی چیخ آج تک میرا پیچھا کرتی ہے۔ اتنا کہہ کے حضور کے قدم شریف پر جناب عاصم گرے نا، جناب عاصم حضور کی جب قدم شریف پہ گرے نا تو رو کے بولے آقا یہ 5 یا 6 بچیوں کا قتل کیا میدان محشر میں میرے اللہ میرے گناہوں کو نہیں معاف کرے گا؟ حضور فرماتے ہیں اسلام لانے سے پہلے کے دور کے معاملات تھے، تو نے اب اسلام قبول کر لیا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو پھر جناب عاصم نے ایک جملہ ادا کیا، ایک بات پوچھی، اس بات کو سنو اور اپنے اپنے گھر چلے جانا اور حضور کی محبت اور حضور کا عشق اپنے سینے میں سمونا۔ کوئی بات نہیں، بیٹھے بیٹھے کوئی بات آنے جانے دیجیے۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سرکار کی آمد۔ جناب عاصم نے حضور سے پوچھا آقا میری 5 بچیاں تھیں، میں نے 5 بچیوں کو زندہ دفن کیا تھا، وہ آواز 6ویں بیٹی کو میں جب لے کے جا رہا تھا وہ ہنگاموں کی آواز آئی، عاصم خبردار، عاصم خبردار، عاصم خبردار۔ اس سے پہلے وہ آواز نہیں آئی تھی میرے آقا، اس سے پہلے وہ آواز نہیں آئی تھی۔ یہ 6ویں بچی کو جب میں دفن کرنے کے لیے لے کے جا رہا تھا تو آواز آ رہی تھی۔ آپ مجھے سرکار صرف اتنا بتا دیں وہ آواز کیوں آ رہی تھی؟ وہ 6ویں بچی کے دفن کے وقت آواز کیوں آ رہی تھی؟ عاصم مارنا نہیں، عاصم مارنا نہیں، عاصم مارنا نہیں۔ اگر جملہ سمجھ جائیں، دل تک پہنچ جائے تو ہاتھوں کو اٹھا کے حضور کی آمد کے نعرے لگائیے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رو کے بولے عاصم وہ آواز 6ویں بچی کے دفن ہونے کے وقت اس لیے آ رہی تھی میں اس وقت مکہ شریف میں پیدا ہو چکا تھا، آئے ہائے، میں آمینہ کے لال کے شکم سے، آمینہ کے شکم سے زمین پر آ گیا تھا، میں عبداللہ کا لخت جگر زمین پر آ گیا تھا۔ رب نہیں چاہتا کہ جس شہر مکہ میں میرا حبیب آ گیا ہو اور یتیموں کا سہارا، بیواؤں کی خبرگیری کرنے والا، بھوکے اور پیاسوں کی بھوک پیاس مٹانے والا اور ظلم کرنے والوں کی کلائیاں موڑنے والا، مظلوموں کی داد رسی کرنے والا میرا حبیب جس شہر میں ہو اس شہر میں کوئی کسی بچی پر ظلم کرے۔ شبنم ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیں۔ اللہ سلامت رکھے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ شبنم جبل پوری صاحب کہتے ہیں، اللہ اکبر، شبنم جبل پوری کہتے ہیں شمع کی لو نہ بجھی اور نہ لہرائی ہے، یوں زیارت کو تیرے در پہ ہوا آئی ہے، لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونق، آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار آئی ہے۔ لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونق، آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار آئی ہے۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار آئی ہے۔ اونچی بولو، اس گھر کے در و دیوار کو، محلے کے عطائی کی زمینوں کو پتہ چل جائے کہ حضور کے عاشق جمع ہیں۔ آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار آئی ہے، آپ آئے ہیں تو دنیا میں دلہنیں بنتی ہیں، سنو ماں بہنوں، دلہنیں بنتی ہیں جو ہوتی تھیں زندہ درگور، زندہ دفن، دلہنیں بنتی ہیں، قافیہ بھول گئے، سنیں آپ، لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونق، آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار آئی ہے۔ دلہنیں بنتی ہیں جو ہوتی تھیں زندہ درگور، یا رسول اللہ تیری سرکار میں ماتم نہیں شہنائی ہے۔ کوئی پھر سے حضور کی آمد کے لگائے نعرے، جواب دے ماشاءاللہ۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ شبنم صاحب کے شعر مجھے یاد آئے، میں نے کبھی پڑھا نہیں، پرسوں میں نے پڑھا تھا پہلی مرتبہ شاید مجلس میں، مجھے شبنم صاحب کے شعر بہت عزیز ہیں۔ دیکھیں آپ، شعر فہم ہے، کہتے ہیں کہ کہتا ہے دل سلام نہ پھیروں تمام عمر، کہتا ہے دل سلام نہ پھیروں تمام عمر، سجدے میں میں ہوں اور نظر آ رہے ہیں آپ، کہتا ہے دل سلام نہ پھیروں تمام عمر، سجدے میں میں ہوں اور نظر آ رہے ہیں آپ۔ شعر سمجھ کے بولیے گا، آپ سجدے میں میں ہوں اور نظر آ رہے ہیں آپ، اپنی نجات کے لیے اللہ سے دعا فرمانا چاہیے مجھے، فرما رہے ہیں آپ، اپنی نجات کے لیے، اپنی نجات کے لیے، اپنی نجات کے لیے اللہ سے دعا فرمانا چاہیے مجھے، فرما رہے ہیں آپ، بولے بولے فرمانا چاہیے مجھے، فرما رہے ہیں آپ۔ رب نے عطا کیے ہیں کئی نام آپ کو، کیا جانے کس مقام پہ کیا کیا رہے ہیں آپ۔ آخری شعر پڑھتا ہوں، میں اس شعر کا کئی سال سے انتظار کر رہا ہوں، کئی سال سے۔ ایک شعر سنیں آپ،
بس اس کے بعد باتیں ختم کر دوں انشاءاللہ. ذرا کوئی کہہ دے سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. کہ سجدے میں میں ہوں کہتا ہے دل سلام نہ پھیروں تمام عمر. سجدے میں میں ہوں اور نظر آ رہے ہیں آپ. اپنی نجات کے لیے اللہ سے دعا فرمانا چاہیے مجھے. فرما رہے ہیں آپ، رب نے عطا کیے ہیں کئی نام آپ کو. کیا جانے کس مقام پہ کیا کیا رہے ہیں آپ. ہاں